الرحیم، ہمارا تاریخ اسلام کے حوالے سے سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم اس سلسلے میں مروان بن حکم کی بات کرنے والے ہیں۔ اس کا دور خلافت 64 ہجری سے 65 ہجری تک ہے، یعنی جون 684 سے لے کر 7 مئی 685، تقریباً 9-10 ماہ کا عرصہ بنتا ہے۔ یہ مروان کی حکومت ہے، بنو امیہ کا چوتھا اور آل مروان کا پہلا فرمانروا مروان۔ یہ 28 مارچ 623 کو مکہ میں پیدا ہوتا ہے اور 7 مئی 685 میں دمشق میں اس کی وفات ہوئی۔ مروان کا باپ حکم تھا۔ حکم فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا تھا اور اوپر سے کلمہ پڑھ لیا تھا، اندرونی طور پر اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارتا تھا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دیکھ لیا۔ جب دیکھ لیا تو آپ نے مروان کو مکے اور مدینے سے جلا وطن کر دیا، آپ یہاں سے تو نکل گئے، اور یہ پھر طائف میں جا کر اپنے بیٹے مروان کے ساتھ رہ گیا۔ مروان کی بد زبانی مشہور تھی، اس لقب کی وجہ سے اسی وجہ سے اس کو لقب ملا تھا طارد بن طارد۔ طارد کا معنی ہوتا ہے پیچھے سے بھونکنے والا، یا اس کا معنی ہوتا ہے دھتکارا ہوا، راندہ ہوا، لعین، یا اس کا معنی ہوتا ہے جلا وطن کر دیا جانے والا۔ یہ تمام تینوں معنی اس پر فٹ آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اور مروان کو مدینہ سے نکال دیا تھا اور یہ طائف جلا وطن۔ حضرت عثمان نے، یہ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی وہی رہے، حضرت عمر کے دور میں بھی وہی رہے، حضرت عثمان نے ان کو واپس بلایا۔ حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ جمل میں یہ شریک ہوتا ہے اور صفین میں بھی شریک ہوا۔ حضرت طلحہ جیسے جید صحابی کی شہادت اسی کے ہاتھ ہوئی۔ امیر معاویہ جب برسر اقتدار آئے تو مدینہ کا گورنر مروان کو بنایا جاتا ہے۔ یہ 662 سے 682 تک مدینہ کا گورنر ہے۔ جبیر بن مطعم سے روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، سامنے سے حکم کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا یہ جو جا رہا ہے اس کی صلب سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس بچے سے میری امت عذاب اور پریشانی میں مبتلا ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، روایت ہے آپ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے تھے کہ مروان پیدا ہوا، مروان کو اس وقت کے دستور کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ جب آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا یہ ملعون ابن ملعون ہے۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ثانی تخت نشین ہوتا ہے۔ اس کی عمر 21 برس تھی اس وقت۔ شامیوں نے 64 ہجری میں اس کی بیعت کر لی۔ یہ بہت تنہائی پسند تھا، سیاسی جھگڑوں میں آنے والا یہ شخص نہیں تھا، اپنے آپ کو یہ سیاست سے دور کرنا چاہتا تھا۔ خلافت کے 40 دن کے بعد لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا اور خطبہ دیا۔ میں نے حکومت کی فکر کی تو معلوم ہوا مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکے۔ میں نے کہا ایسا شخص امت کو دے جاؤں جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عمر فاروق مل گئے، پر مجھے وہ نہ ملا۔ پھر میں نے سوچا 6 بندوں کا ایک گروپ بنا لوں جس طرح حضرت عمر فاروق نے کیا تھا، مگر وہ بھی مجھے نہ ملا۔ اب تم جانو اور تمہارا کام، میں خلافت نہیں کر سکتا۔ واقعہ کربلا کے بعد کے حالات جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں ہماری پہلی ویڈیو میں، واقعہ کربلا کے بعد کے حالات اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سلطنت امیہ کا بچنا بہت مشکل ہو گیا، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر چکے تھے، حتیٰ کہ شام میں بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگی۔ مصر میں آپ کی حکومت قائم ہو گئی حضرت عبداللہ بن زبیر کی، دمشق میں بھی عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم ہو گئی۔ واقعہ ہرہ کے بعد
उमवी खानदान को की हुकूमत को इंतहाई जवाल हो गया। मरवान ने भी अब्दुल्ला बिन जुबैर की बैयत करना चाही, मगर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की सियासी गलती ने उसे मदीना छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिसका बाद में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को खुद को भी पछतावा था। मरवान अपने बेटे के साथ दमिश्क पहुंचता है। यहां पर जब वो पहुंचता है तो यहां पर दमिश्क में दो कबीले थे, बनु कलब और कबीला कैस। कबीला कैस अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर बैयत कर चुका था, उसकी हिमायत में। बनु कलब जो थे ये बनु उमैया के थे और इन्होंने दो नाम सामने किए हुए थे, खालिद बिन यजीद को हुक्मरान बनाया गया या उमर बिन सईद बिन आस को बनाया गया। ऐन उसी वक्त मरवान पहुंच जाता है। मरवान बहुत परेशानी का शिकार था कि मैं इब्न जुबैर की बैयत कर लेता, अच्छा था। ऐन उसी वक्त उबैदुल्लाह इब्न जियाद उसको मिलता है और कहता है जरूरी नहीं है उसकी बैयत करो, हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। जाबिया के मकाम पर इनकी 40 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें रूह बिन जम्बा नामी शख्स ने सबसे पहले मरवान की बैयत की और कहा इससे बेहतर हुक्मरान आले उमैया के पास नहीं है। हाँ ये बात है, जब खालिद बिन यजीद बड़ा हो जाएगा तो ये उसको सौंप देगा। यूं बनु उमैया का हुक्मरान मरवान को बना दिया जाता है। 64 हिजरी में मरवान के हाथ पर बैयत शुरू हो जाती है। अब इस्लामी हुकूमत में दो हुकूम थे, एक अब्दुल्ला बिन जुबैर की, एक मरवान बिन हकम की। ये जानी मरवान ने बनु उमैया की जवाल पजीर हुकूमत को फिर से निखारा, इसलिए बनु उमैया की खिलाफत का इसको मुजद्दिद भी कहते हैं। अब जाबिया की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें जब खालिद बड़ा हो जाएगा खिलाफत उसको सौंप देंगे, ये बात लिखी हुई थी। इसने अपने बेटों को खिलाफत मुंतकिल करने का सोचा और यूं उसने यजीद की बेवा खालिद की वालिदा से शादी कर ली और फिर महफिल में खालिद को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और इसी तरह वलीअहदी की बैयत भी इसने अब्दुल मलिक और अब्दुल अजीज की शुरू करा दी। ये बात खालिद को अच्छी न लगी, उसने अपनी मां को बताया। अब दो रिवायात हैं, एक रिवायत है उसने चंद बांदियों के साथ मिलकर मरवान का गला ही तोड़ दिया, और दूसरी रिवायत यह है कि उसने जहर दिया और यूं मरवान मर गया। नौवा खिलाफत के बाद 7 मई 685 ईस्वी 62 साल की उम्र में मरवान मर गया। मरवान बहुत शातिर इंसान था, उम्वी हुकूमत का मुजद्दिद था। बाद में इसका एक बेटा और 4 पोते खलीफा वक्त